مقصد فوت ہو گیا تو پھر یہ سمجھ رہی ہے جلوس و جلسہ و نعرہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ محفلیں میلاد کی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اگر کوئی پیغام لوگوں تک نہ پہنچنے پائے تو کسی شاعر کا آنا کوئی مطلب کا نہیں، کسی خطیب کا تقلید کرنا کوئی کارگر ثابت نہ ہوگا، راتوں میں 2-2 بجے تک جاگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختصر سے وقت میں اگر کوئی بات ذہن و دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے اور بندہ عمل کرنے لگ جائے تو وہ محفل کامیاب جائے۔ حضرت علی کرم اللہ حضور کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، جب ہم کسی سے بات کریں تو سامنے والا ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے، آخر ہم اس کی طرف متوجہ کیوں ہوں؟ تو اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی کہتے ہیں جب تم اس سے باتیں کرو گے نا، دیر تک باتیں کرنے لگ جاؤ گے، تم اس کو نصیحت بھی کر رہے ہو گے تو تمہاری باتیں اس کے اوپر گراں گزرنے لگ جائیں گی تو تمہاری محبت بھی اس کے دل سے زائل ہوتی ہوگی۔ اس لیے بہت مختصر سے وقت میں 25 سے 30 منٹ کا وقت میں آپ کا دوں گا، کیونکہ ابھی میرے بعد ایک اور بہترین خطاب ہونا ہے اور اتنے مختصر سے وقت میں شہادت امام علی مقام کو بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مقدس کے 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے جو تمہیں دین کی دعوت دی ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کرو، وہی میرے لیے میرا نذرانہ ہو جایا کرے گی۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس کے حوالے سے ایک شاعرہ نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، کہتی ہے کہ نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ابن علی عفص نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اصغر سا لیڈر بول رہا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد میرے آقا کریم کے مدینہ پہنچنے کے بعد سن 4 ہجری میں 5 سامان المعظم سن 4 ہجری میں میرے آقا کریم حضرت امام علی مقام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ام الفضل حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، جو حضور کی چچی ہیں، حضور کے بارگاہ میں پہنچ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل ذرا بتاؤ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر کے میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت ام الفضل نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل یہ کوئی بھیانک خواب نہیں، بڑا پیارا خواب ہے، کیونکہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو تیری گود میں دیا جائے گا۔ اور حضرت ام الفضل کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام علی مقام کی ولادت بسعادت ہوئی تو سب سے پہلے امام علی مقام کو میری گود میں دیا گیا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آتا ہو، جب وہ پشت مصطفیٰ پر سوار ہو جائے تو میرے آقا کریم اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے ہوں، وہ شہزادوں کی باتیں ہونے لگ گئی ہے۔ اللہ حسمت ولادت بسعادت ہو گئی، میرے آقا کریم حضرت فاطمہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور میرے آقا کریم حضرت امام علی مقام کے دائیں کان میں اذان کو پڑھتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کو پڑھا گیا، اور میرے آقا کریم نے اپنی زبان پاک کو حضرت امام علی مقام کے امتحان کر دے دیا، اور امام علی مقام نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر اے عثمان غنی منگا والوں کے پاس چلے جاؤ اور اپنا ہاتھ وہاں کے لوگوں کو دے دینا، کہہ دینا یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، تو جب حضرت عثمان
حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ ھدی ونور واہل بیتی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے آقا کریم حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اب یہاں سے باتیں ختم کروں گا اور ڈائریکٹ کربلا کی طرف چلوں گا، کیونکہ اگر سب بیان کرنے لگا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں مقصد کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم نے کربلا کے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہمیں کربلا کے مقصد کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بھلا دیا تو یہ سمجھ لو اپنے زندگی کا مقصد کو فوت کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام یہ سارے لوگ جانتے ہیں، کربلا میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ حسین ابن علی نماز کی پابندی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، اللہ نے جو انسانوں پر مسلمانوں پہ فرض عائد کیا ہے اس کو ادا کرنے والے، اور دوسری طرف یزید نماز کو چھوڑنے والا، شراب کو عام کرنے والا۔ آپ ذرا غور و فکر کریں 10 محرم الحرام کو جب میرے آقا کریم کی شہادت کا واقعہ رونما ہو گیا تو 3 سال 7 مہینے کی حکومت یزید نے کی، 3 سال 7 مہینے میں شراب عام ہو چکی، زنا بھی عام ہو چکا، جوا بھی عام ہو چکا تھا، اور بہت سارے گناہ ایسے تھے جو 100 ہجری سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، مگر جب میرے آقا کریم حضرت امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ رونما ہو گیا اس کے بعد یہ سارے گناہ عام
پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے سجدہ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشاء ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم فیضان حضور حافظ ملت۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، امام علی مقام نے ہمیں کربلا کے میدان میں یہ پیغام دیا ہے، اگرچہ وہاں کا شیرخوار بچہ بھی اسلام کے لیے قربان ہو تو اسے قربان کر دینا، مگر اسلام کے چہرے پہ حرف نہ آنے دینا۔ اگر تمہارا بیٹا شہید ہو، جوان ہو، شہید ہونے دینا، تمہارا بھائی شہید ہو، شہید ہونے دینا۔ چاہنے والوں کے اگر کٹ جانے سے اسلام بچتا ہے تو سارے لوگوں کو قربان کر دینا، مگر اسلام کا چہرہ مشق نہیں ہونے دینا۔ اور یہ پیغام دیا تھا، چاہے تم کسی بھی حال میں رہو مگر تم نماز کو ترک نہ کرنا۔ مگر خدا کی قسم آج 10 محرم الحرام کو یا حسین کا نعرہ لگانے والے اپنے ہاتھوں میں علم لے کر کے مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کوئی مسجد کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت مسجد کے میناروں سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور وہ مسجد کے سینے سے اٹھ کر کے چوک کو آباد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو کہ ہم حسینی ہیں؟ اگر سچے حسینی ہوتے تو جیسے تم یا حسین کا نعرہ لگا کر کے گلیوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، چوک چوراہوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ایسے ہی جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تو سارے کام کو چھوڑ کر کے مسجد کو آباد کرتے ہوئے نظر آتے اور مسجد سے نکل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے حسینی نہیں۔ اگر حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، سر کٹ جائے مگر نماز نہ چھوڑنے پائے تو ہم بھوکے پیاسے رہ جاتے، ہم بھی نماز کو پڑھنے والے ہیں اور مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہم تعزیہ کرنے کی تیاری 1 مہینے پہلے سے کریں گے، علم اٹھانے کی تیاری 2 مہینے سے شروع کرنے کے، محرم قریب آ رہا ہے، مگر مسجد کے زینے پہ بیٹھنے والا یہ حسینی جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کربلا کے پیغام کو سمجھنے ہی نہیں پایا۔ ہماری عورتیں چوک پر جا کر کے نیاز اور فاتحہ کرواتی نظر آتی ہیں۔ تاریخ کے کسی کتاب میں کوئی مجھے بتا دے وہاں کربلا کے میدان میں خیمہ حسینی کو جلا دیا گیا، مگر کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ حضرت زینب کے چہرے سے کبھی پردہ ختم ہوا ہو، حضرت شہربانوں نے پردہ چھوڑا ہو، کانوں سے بالوں کو کھینچ لیا گیا، مگر عطرت پیغمبر اور خاندان اہل بیت کی عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ وہاں پانی موجود نہیں تھا، تیمم کر کے لوگ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرتے ہوئے نظر آئے، مگر ہم یا حسین کے نعرہ لگانے والے یہ کہتے ہیں ہم حسین کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جو بندہ 5 منٹ کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتا ہے وہ حسین کے نام پر گردن کہاں سے کٹانا نظر آئے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہم جہاں کہاں رہے ہیں، صرف یا حسین کا نعرہ لگانے کا نام حسینیت نہیں۔ 2 کیٹیگری ہیں وہاں کربلا کے میدان میں موجود ہے، ایک حسین والے ہیں، دوسرے یزید والے ہیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہتا ہوں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ آپ اپنا محاسبہ خود کریں اور ذرا واقعات کربلا کو پڑھیں اور بتائیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، ہم حسین والی کیٹیگری میں ہیں یا یزید والی کیٹیگری میں ہیں۔ 9 محرم الحرام کو شراب پی کر کے ڈھول بجانے والا کام کون سا حسینی ہے؟ کون حسین تھا؟ وہ حسین جس نے 9 محرم الحرام کو یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگی تھی، اس لیے نہیں کہ یہاں گھوم لیا جائے وہاں گھوم لیا جائے۔ حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں رب کو راضی کر لوں۔ اس وہ حسین جس نے اپنی پوری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، حسین جس کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے، مگر جب اسے معلوم ہو گیا کہ کل جنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے میرے جسم سے میرے سر کو الگ کر دیا جائے اور میں شہید کر دیا جاؤں، تو میرے آقا حسین 1 رات سونے کے لیے نہیں مانگتے ہیں، میرے آقا 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ مگر ہم حسینی ہیں مگر حسینی والے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے ابھی 1 مہینہ پہلے سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ 1 مہینہ پہلے قرآن پاک کو سویڈن میں نظر آتش کیا گیا، مگر ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا 2 سال بعد کون سی مووی ریلیز ہوگی یہ ہمارے نوجوانوں کو پتا
اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو، حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرو۔ جب تک ہمارا رشتہ رب سے مضبوط تھا، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں مگر مارے جا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو کبھی جنگ بدر میں 313 جا کر کے 1000 پر کامیاب و کامرانی حاصل کر کے آتے ہیں، کربلا کے میدان میں 22,000 پر صرف 72 جا کر کے کامیاب و کامرانی حاصل کر کے آتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ان کا رشتہ رب سے بہت مضبوط تھا۔ جب رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دیا۔ مگر ہم سمجھنے نہیں پاتے ہیں اس بات کو۔ ہم سارے کام کریں گے، مستحبات کو ہم اس طریقے سے پکڑ چکے ہیں، اتنی کثرت اور اتنی شدت کے ساتھ اگر ہم فرائض کو پکڑ لیں تو خدا کی قسم ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے تقریباً ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے حاصل شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں نے کہا تھا آدھی گھنٹے کے اندر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا، وہ وقت ختم ہو گیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں اور گفتگو کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور محبت اہل بیت